پشتو چینل پر، تو کسی نے وہی سوال کیا کہ انجینئر صاحب سے پوچھے کہ اس نے ہمارے لیے کیا کام کیا. میں نے کہا جب شام کو اپنے گھر جائے تو اپنی ماں باپ سے پوچھے. اس زمانے میں شانگلہ میں جب ہم آتے تھے شرکی ہوٹل میں ٹھہرتے تھے اور 10 12 16 گھنٹوں میں پہنچے تھے بیشام اور مارتنگ اور پورن. کوئی روڈوں کا تو نام و نشان، جس طرح کڈے تھے، جو گاڑیاں آتی تھی آپ سب کے سامنے. مگر اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا اور مجھے موقع ملا تو میں نے سب سے پہلے بنا دیا، یہ مین روڈ بنا دیا، پہلی دفعہ بھی میں نے بنا دیا. اور آج دوبارہ یہ تھوڑا سا ٹھیکیدار جو بھی ہے اس کا میں عید کے بعد صحیح کلاس لوں گا کہ یہ دوبارہ بھی بنا دیا اور یہاں بھی کام ہو رہا ہے. اس طرح بات نہیں، میں اس میں جاتا ہوں، لمبی داستان ہے کس کس چیز میں جاؤ. اگر یہاں زلزلے آئے تو آپ کے ساتھ رہا، کتنے اربوں روپے یا لوگوں پر تقسیم کیے، گھر گھر کے، کسی کا گھر گرا تھا نہیں گرا تھا. میں نے کہا یہ غریب لوگ ہیں، سب کو معاوضہ اور کمپنسیشن ملنا چاہیے. یہ جو سڑکیں اور جو بھی دیکھ رہے ہیں اس زمانے کے ہسپتال دیکھ رہے ہیں، اسکول، ہر ایک چیز میں اپنا حصہ ڈال دیا. بات لمبی ہو جانی ہے، میں آخر میں پھر بھی اس میں آؤں گا اور آپ سے پشتو میں بات کروں گا. تو یہ ہماری سیاست کا، مگر میرے ساتھ کوئی پراونشل صوبائی اختیار تھا ہی نہیں. میرے ساتھ جو بھی تھے خواہ وہ جس سیکٹر میں تھے، ایک سیکٹر میں ہماری تھوڑی کمزوری، جو میں اگر کوئی کہتا ہے کہ میں بات بھول جاتا ہوں، میں ہر بات یاد بھی رکھتا ہوں. وہی جو آئی ٹی سیکٹر ہے، انٹرنیٹ کا ایشو ہے. اس بیلے بابا ڈیرائی وربن میں، آگے کانا اولندر میں، مارتنگ میں، مخوزی میں، مختلف جگہوں میں ایشو ہے. میں اس پر کام کر رہا ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن آئے گا کہ یہاں بھی آپ کو 100% سہولت مل جائے گا. اسی پر میں لگا ہوں، اس طرح نہیں کہ میرے خیال میں نہیں. تو یہ کوئی احسان اور اس کی بات نہیں ہے، یہ ہمارا فرض ہے. ہر ایک فیلڈ میں میں کس کس چیز کو گن لوں گا. اگر آپ دہشت گردی کے زمانہ یاد رکھ کے، اس جگہ جہاں ہم کھڑے تھے، اس طرح ٹائم آیا کہ یا پاکستان کا جھنڈا اتارا گیا، یا ملیٹنٹس نے اپنا جھنڈا لگا لیا، یا کہ ایڈمنسٹریشن پولیس ساری یہاں سے نکل گئی اور یا پاکستان کی حکومت اور ریٹ بھی ختم ہوئی. اس زمانے میں بھی آپ کو میں نے اکیلا نہیں چھوڑا. اگر 7 دفعہ موت دے گئے کہنے پر آسان ہے، عملی طور پر کوئی ایک پٹاخہ بھی دے کے آواز سنے پھر اس راستے پر جاتے ہی نہیں ہے. اگر میں نے 7 دفعہ موت دے کر پھر بھی آپ کی نمائندگی کرتا رہا، آپ کا آواز بلند کرتا رہا، آپ کو اکیلا نہیں چھوڑا ہے. میں اس قوم کو بھی داد دیتا ہوں، سیکیورٹی ایجنسیز افواج پاکستان سمیت ان کو بھی داد دیتا ہوں کہ آپ سب کی تعاون سے وہی ممکن ہوا اور یا دوبارہ پاکستان کا جھنڈا لہرایا گیا. اس لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ ہمیں ہر جگہ اس طرح ٹریٹ نہ کریں. ہم نے بہت مشکل دیکھے، ہمارے کئی جانوں کے قربانیاں بھی دیے، مالی قربانیاں بھی دیے، اور یہ لوگ آئی ڈی پیز بھی بنے، اپنے مکانوں سے نکل کر اپنے ملک میں مہاجر بھی بن چکے. اس لیے پورے پاکستان کے لیے انہوں نے قربانی دیے اور پورے پاکستان کو ان کا ریسپیکٹ کر لینا چاہیے اور اس قربانی کا احترام کر لینا چاہیے، اور اس کو ہر وقت کہ ان لوگوں نے کیا کیا مشکلات دے کے اپنے ذہنوں سے نہیں نکال لینے چاہیے. میں نے ہمیشہ آپ کی جو مشکل، جس طرح مشکل تھا، اگر کوئلے کے کانوں میں ہمارے لوگ مزدوری کرتے اور ان کی وہی ہلاکتیں ہوتے، تو وہی اب کے کوئٹہ بھی پہنچنے کی کوشش کیے، ان کے ڈیڈ باڈیز کو فوجی ہیلی کاپٹروں میں لانے کی بھی کوشش کیے. خود بنفس نفیس جہاں بھی جا سکتا تھا ان کے ساتھ کھڑا رہا، ان کے مسائل کے ساتھ کھڑا رہا، ان کے لیے آواز بلند کی. مجھے اس پر فخر ہے. میں اگر جو کچھ ہو تو آپ کی وجہ سے ہو. آپ کا جو خدمت کرو وہ کم ہے. میں آپ کے لیے اپنا جان بھی دے دوں تو کم ہے. آپ نے مجھے عزت دی ہے، آپ نے مجھے اس پہاڑوں سے نکال کر آگے لے کے گئے، آپ نے مجھے کبھی ہار کا نام دیا ہی نہیں ہے. تو میرا جان بھی آپ کے لیے حاضر، میرا مال بھی آپ کے لیے حاضر. صرف زبانی بات نہیں الیکشن کی،
الیکشنیں ہوتے رہیں گے، کبھی ہوں گے کبھی نہیں ہوں گے، میں پھر بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا انشاءاللہ تعالی۔ میں وہی انسان ہوں، پھر بھی آپ کے ساتھ کھڑا رہوں گا۔ میں آج کی اس موقع پر اگر یہ بات نہ کرو، پاکستان آپ سب کا ہے، جو ابھی ہمارا انڈیا کے ساتھ معرکہ رہا، اور جس طرح اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے افواج پاکستان کی بہترین کارکردگی سے اور پوری قوم کی دعاؤں سے، پوری قوم کی محبت سے، حکومت کی جو پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب لیڈ کر رہا ہے، اس کی دن رات محنت سے، اس کے فیصلوں، قوت فیصلوں سے یہ سب کچھ ممکن ہوا، اور ایک ہم سے 100 گنا بڑے دشمن کو شکست دیا۔ آپ پوری قوم کو مبارک ہو۔ اگر یہ پاکستان رہے تو ہم سارے رہیں گے۔ ہم وہی اپنے افواج پاکستان کے سپہ سالار فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی قیادت کو بھی سلوٹ سلام پیش کرتے کہ اس نے جس طرح لیڈ کیا، جس طرح صاحب گوئی اور جس طرح دلیری سے لیڈ کیا، وہ پوری دنیا میں تاریخ کا حصہ بن گئی اور پورا دنیا اس کا اعتراف کر رہا ہے ہر ایک فورم پر۔ اگر وہی ڈپلومیٹک فورم ہے تو میں اپنے فارن آفس، فارن منسٹر، ان کی کارکردگی کو بھی سراہتا ہوں کہ انہوں نے جس طرح اپنے کیس کو پوری دنیا میں پلیڈ کیا، اپنے مقدمے کو لڑا، اپنی بے گناہی ثابت کی اور انڈیا کی جارحیت ثابت کی پوری دنیا کے سامنے۔ انڈیا کو اکیلا کر دیا اور پاکستان کو سرخرو کر دیا۔ تو اس سب پر ایک ٹیم ورک تھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسی طرح جذبہ دے دے کہ ایک پوری ٹیم ورک بن کے، پوری محنت سے ٹیم ورک بن کے، اور اس ملک اور قوم، اور جب ملک کی بات آتی ہے پھر ہمیں سیاست اور اپنے ذاتی مفادات پیچھے پھینکنے چاہیے اور پھر صرف اور صرف ملک کی بات کر لینے چاہیے۔ اس میں اس ملک کی بہتری ہے اور کسی فرد واحد کے لیے نہیں۔ میں وہی اس پر مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ کچھ عرصہ پہلے ایک ٹولے نے، اس کے لیڈر اور اس کے حواریوں نے لوگوں کے ذہنوں کو اتنا خراب کیا تھا، جوانوں کے ذہنوں کو، کہ وہی خاکی وردی والے دیکھتے تھے، گالیاں دیتے تھے۔ ان کی نفرت پیدا ہوئی قومی اداروں سے، ان کی نفرت پیدا کی تھی پاکستانیت سے، جو 9 مئی کا واقعہ ہے سب کے سامنے ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ کا رحم ہے کہ جب نیت صاف ہو، اس معرکے کے بعد ان جوانوں پر بھی ثابت ہوا کہ ہم نے جو کچھ کیا غلط کیا ہے۔ ہم نے جو سوشل میڈیا پر اور جو کمپین چلائے اپنے اداروں کے خلاف اور اپنے ملک کے خلاف، وہ ہم نے اپنے آپ کے ساتھ زیادتی کیے، ان کے ذہنیں بھی تبدیل ہو گئے۔ اس لیے جو ابھی کہتا ہے کہ ہم دوبارہ مارچ کریں گے، میں کہتا ہوں کرو، میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، آپ مارچ کریں کہ آپ کے ساتھ کتنے لوگ آتے ہیں۔ آپ کے ساتھ آپ کا اصلی چہرہ ابھی ان جوانوں نے بھی دیکھ لیا اور اس قوم نے بھی دیکھ لیا کہ اس میں کتنی صداقت ہے اور کتنی سچائی ہے۔ لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، کوئی بھی اس جھوٹ میں مزید نہیں جائے گا، ہر ایک سچ کا ساتھ دے گا، ہر ایک حق کا ساتھ دے گا کہ حقیقت کیا ہے، سچ کیا ہے، پاکستان کے لیے کون مخلص ہے اور کون کام کر رہا ہے۔ تو وہی ان کے اس غبارے سے بھی ہوا نکل گئی، اور پہلے کالوں کی طرح یہ کال بھی ٹس ثابت ہوگی، کچھ ہی نہیں ہوگا۔ یہ سسٹم آگے چلتا رہے گا، پاکستان میں خوشحالی آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ آپ کی جو مہنگائی میں 38% سے کم ہو کر 2% پر لے آئے، انشاءاللہ تعالی اس کو بھی اڑا کے رکھیں گے۔ اگر اس طرح ہماری فیلڈ مارشل صاحب اور ہمارے پرائم منسٹر صاحب، جو دونوں ان کی لیڈرشپ میں ہر ایک ایشو میں، کل ہماری واٹر ریسورسز پر، ڈیموں پر میٹنگ، اس میں ہر ایک چیز کو دیکھ رہے اور اخلاص سے کام کر رہے، تو وہ دن دور نہیں کہ IMF کا کھچکول بھی توڑیں گے، یا لوگوں کو روزگار بھی ملیں گے، نوکریاں بھی ملیں گے، آپ کا کام بھی چلتا رہے گا۔ پاکستان کی جس طرح گرین پاسپورٹ کی قدر میں بہتری آئی ہے، تبدیل ہوا ہے، ابھی جو دنیا میں جاتے تو اس تاریخ سے پہلے ایک ہی بات، 5 سے پہلے ایک اور 10 اور 11 کے بعد نیا پاکستان دنیا کی نقشے میں آئے۔
سارے دوست خوش اور سارے دشمن ناراض. تو انشاءاللہ تعالی یہ سفر اس طرح رہے گا اور ہم سارے آپ قوم اس میں اپنا حصہ انشاءاللہ تعالی ڈالتے رہیں گے. تاسو خبرې پښتو کې چې کوم ځای کې زمانہ